السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سبحان اللہ۔ محمد الامین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ آمنت باللہ ورسولہ، صدق اللہ المولانا العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بے پناہ خلوص و محبت، عقیدت و احترام اور حضوری قلب کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانے درود و سلام پیش کرنے کی ہم اور آپ سعادتیں حاصل کریں۔ اللہم صلی علی صلی اللہ علیہ سیدنا وسلم محمد وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلى آل محمد بعدد كل حسنه وجماله وبارك وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو موضوع مجھے بتایا گیا ہے اس حوالے سے کچھ باتیں آپ سے عرض کروں گا، البتہ اتنی گزارش ضرور کروں گا کہ یہ موضوع بہت سنجیدگی کا مطالبہ کرتا ہے۔ مجھے تو سنجیدگی سے بولنا ہی ہے، آپ حضرات کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ بہت سنجیدگی کے ساتھ اس عنوان پہ کچھ باتیں سنیں۔ میں کوشش کروں گا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس موضوع کے حوالے سے کچھ باتیں آپ تک پہنچا سکوں۔ جو موضوع ذمہ داران نے مجھے دیا ہے وہ ہے اسلام میں تجارت کی اہمیت۔ یہ بہت حساس موضوع ہے اور بہت سنجیدگی کا خواہاں ہے، تو تھوڑی دیر آپ جیسے جمعہ کا خطبہ سنتے ہیں، جمعہ کی تقریر سنتے ہیں، اس انداز میں سننے کی کوشش کریں۔ میں آپ سے یہ مطالبہ قطعاً نہیں کروں گا کہ آپ مجھے داد و تحسین سے نوازیں، آپ کے جب جی میں آئے کر لیں، سبحان اللہ کہہ لیں، اللہ کی حمد و ثنا کر لیں، الحمدللہ کہہ لیں، یہ آپ کی مرضی کی چیز ہے، میں زبردستی نہیں کروا سکتا اس میں۔ آپ کہیں گے تو آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کے اضافے ہوں گے۔ ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس پر آؤں گا، لیکن اس سے پہلے ایک بڑی مشہور آیت سنیں آپ۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تحقیق کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو
تھوڑی سی یہ چہل پہل یہاں پہ کم کر دیں، تھوڑی چہل پہل کم کر دیں اور یہیں سننے کی کوشش کریں. دو چار موبائل کافی ہے جس میں ریکارڈ ہو ہی جاتا ہے. آج کل کسی کے موبائل میں بھی ڈاٹا کا کوئی پرابلم نہیں ہوتا. 1.5 GB 2 GB سب کے پاس رہتا ہے. جب دل چاہے گا سن لیجئے گا. یہاں آئے ہیں تو براہ راست سننے کی کوشش کریں، زیادہ ریکارڈ کے چکر میں نہ پڑیں. تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. یہ مطلق کہا، یہ نہیں کہا کہ رسول کی جو عبادت والی زندگی ہے وہ تمہارے لیے نمونہ ہے. ایسا ہے مطلق. جیسی زندگی تم گزارنا چاہو، جس فیلڈ میں جانا چاہو، جس شعبہ حیات میں زندگی گزارنا چاہو، ہر فیلڈ میں تمہارے لیے اگر کوئی رول ماڈل ہے، کوئی نمونہ ہے تو وہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ. بے شک سبحان اللہ. ہم لوگوں سے 2 غلطیاں ہوئی. پہلی غلطی، ہم یہ سب تسلیم کرتے ہیں جتنے لوگ ہیں یہاں کہ رسول کی زندگی میں ہمارے لیے نمونہ ہے. مانتے ہیں نا سب لوگ تسلیم کرتے ہیں. لیکن ایمانداری سے بتائیے کہ رسول اللہ کی زندگی کو ہم جانتے کتنا ہیں؟ ہم نے سیرت کتنا پڑھا ہے؟ حضور کی زندگی کے بارے میں ہم نے جاننے کی کتنی کوششیں کی؟ جو پڑھنا نہیں جانتے ہیں میں ان کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں. جو پڑھنا جانتے ہیں وہ ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ ان کے گھر میں سیرت کے موضوع پر کوئی کتاب ہے؟ اور اگر ہے تو کیا ہم نے پڑھی ہے؟ ہمارے بچوں کو یہ تو پتا ہے کہ گاندھی جی نے کس طرح ہندوستان کو آزاد کروایا، لیکن یہ نہیں پتا ہے کہ محمد عربی نے انسانوں کو کس طرح آزاد کرایا. یہ نہیں معلوم ہے ہمیں. اور ہم سے پہلی غلطی یہ ہوئی کہ ہم نے سیرت کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کی. ہم نے رسول کی زندگی کو پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی. اور اس میں قصوروار صرف آپ نہیں ہیں، ہم بھی ہیں. ہم بھی مجرم ہیں، برابر کے شریک ہیں. میں معافی کے ساتھ ایک بات عرض کر دوں کہ ہم اپنے بزرگوں کی تاریخ بتانے آئیں تو 2-4 گھنٹہ کرامت سناتے رہے. لیکن اگر ہم سے یہ مطالبہ کر دیا جائے کہ صرف سیرت رسول بیان کیا جائے آج کی شب، تو شاید ہم 40 منٹ نہ بول سکیں. تو ہم سے پہلی غلطی جو یہ ہوئی وہ یہ کہ ہم نے اس بات کو تسلیم کرنے کے باوجود کہ رسول کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، رول ماڈل ہے، ہم نے رسول کی زندگی کو پڑھا ہی نہیں، جانا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں. دوسری غلطی، اگر تھوڑا بہت ہم نے جانا بھی، سمجھا بھی، پڑھا بھی تو ہم نے رسول کی زندگی کو نمونہ صرف مسجد میں بنایا، مسجد کے باہر نہیں. یعنی مسجد میں ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ وضو ویسے کیا جائے جیسے رسول اللہ نے کیا، نماز ویسے پڑھی جائے جیسے رسول اللہ نے پڑھی، قیام ویسے کیا جائے جیسے رسول اللہ نے کیا، سجدہ ویسے کیا جائے جیسے رسول اللہ نے کیا، وغیرہ وغیرہ. دوسری غلطی جو ہم سے ہوئی وہ یہ کہ ہم نے تھوڑا بہت اگر اسوہ بنایا بھی، نمونہ بنایا بھی تو صرف مسجد کے اندر، یا اور آسان لفظوں میں کہوں تو صرف عبادات میں. یہ علماء بیٹھے ہیں، ان کی اجازت سے میں ایک بات کہوں کہ اسلام اس کی ٹوٹیلٹی کو، اس کے مکمل کو 4 خانوں میں اگر بانٹا جائے تو ایک خانہ ہوگا عبادتوں کا اور باقی 3 خانے ہوں گے معاملات کے. ایک خانہ ہوگا صرف عبادت کا.
باقی 3 خانے معاملات کے ہوں گے. معاملات میں بہت سی چیزیں آئیں گی، وہ میں آگے چل کے بتاؤں گا. جیسے یہ سب علماء ہیں، درس نظامی ان لوگوں نے پڑھی ہے. ہدایہ کی 4 جلدیں ہیں جن میں ایک جلد جو ہے وہ عبادات پر ہے، باقی تینوں معاملات پر. اور ہم نے اگر تھوڑا بہت نمونہ بنایا بھی رسول کی زندگی کو تو 1/4، 4 میں سے ایک ہی نا، وہ بھی تھوڑا بہت، وہ بھی مکمل نہیں، تھوڑا بہت بنایا بھی تو صرف مسجد کے اندر. مسجد کے باہر نکلنے کے بعد ہمیں یہ خیال ہی نہیں آتا ہے کہ میں ویسی زندگی گزاروں جیسے رسول اللہ نے گزاری. یہ خیال بھی نہیں پیدا ہوتا. مثال کے طور پر ہم گھر میں ہیں تو گھر میں ہماری مختلف حیثیتیں ہو سکتی ہیں. آپ کی مختلف حیثیتیں ہو سکتی ہیں. آپ کسی کے باپ ہو سکتے ہیں نا. ایک حیثیت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو باپ بنایا، آپ کو اللہ نے اولاد کی نعمت عطا فرمائی ہے. تو رسول اللہ کا امتی اپنے گھر کے اندر اپنی اولاد کے لیے ایک اچھا باپ کیسے بنے گا، اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کون کرے گا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول صرف نماز سکھانے نہیں آئے ہیں، یا گھر کے اندر ہماری حیثیت ایک شوہر کی ہو سکتی ہے کہ ہم کسی کے شوہر ہوں گے، تو بحیثیت شوہر ایک انسان ازدواجی زندگی کو کیسے کامیابی کے ساتھ گزارے گا، اس سلسلے میں انسان کے لیے رول ماڈل ہستی کون ہے؟ محمد رسول اللہ. لیکن کبھی ہم نے شادی کرنے سے پہلے حضور کی شوہر والی زندگی کو جاننے کی کوشش کی کہ رسول اللہ شوہر کیسے تھے؟ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ 2 مہینے ہوئے نہیں شادی کو کہ مولوی صاحب کے پاس پہنچ گئے کہ حضرت بات بن نہیں رہی ہے، آئے دن جھگڑے ہو رہے ہیں، کوئی تعویذ شاویز دے دیجیے. تو تعویذ کیا کرے گی؟ پورا قرآن ٹانگ دوں گا میں آپ کے گلے میں، کیا ہو جائے گا؟ اس سے کیا تبدیلی آ جائے گی؟ اگر ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانا ہے، ایک ہی رول ماڈل ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ کا وصال ہو رہا ہے تو آپ کی 9 ازواج مطہرات حیات سے تھیں، 9 میں سے کسی ایک کو بھی بال کے برابر بھی رسول اللہ سے شکایت نہیں تھی. ہم ایک بیوی کے شوہر ہیں، ان سے پوچھ لیجئے جا کے ہمارے بارے میں، 1 درجن شکایت بتائے گی. یہ بے وقوف لوگ ہیں جو ہاتھ چومتے ہیں اس کا، وہ بتا دے گی. وہ سب بے وقوف ہیں جو ہاتھ چومتے ہیں. یہ گھر کے اندر ایک اچھا شوہر نہیں بن سکا، یہ کیا کسی قوم کا قائد بنے گا اور کسی قوم کا لیڈر بنے گا؟ رسول اللہ کیسے شوہر ہیں؟ پوچھیے ازواج مطہرات سے، حضرت خدیجہ سے، سیدتنا عائشہ صدیقہ سے اور دیگر ازواج مطہرات سے. باپ کیسے ہیں؟ پوچھیے سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سے. نانا کیسے ہیں؟ حسنین کریمین سے پوچھیے. بھائی کیسے ہیں؟ علی مرتضیٰ سے پوچھیے. ہم سماج میں کسی کے دوست ہوتے ہیں، رسول اللہ دوست کیسے ہیں؟ ابو بکر صدیق. یہ جتنی حیثیتیں ہو سکتی ہیں ہماری زندگی کے اندر، ان تمام حیثیتوں میں ہمارے لیے اگر کوئی رول ماڈل ہے تو وہ صرف محمد رسول اللہ. بے شک، سبحان اللہ. لیکن ہم نے بنایا کن کو رول ماڈل؟ کہنے کی بات نہیں ہے، خود فیصلہ کریں. اب آ جائیے آج کے موضوع کی مناسبت سے، ہم میدان تجارت میں اتر رہے ہیں، بزنس کرنا چاہتے ہیں. اس بزنس کے فیلڈ میں، اس بزنس کے میدان میں ہمارا رول ماڈل کون ہوگا؟ اڈانی، امبانی، جو اول درجے کا چور، بیٹی کی شادی میں بیٹے کی شادی میں پانی کی طرح پیسہ بہایا اور عام غریبوں سے چوس رہا ہے 100 روپے 200 روپے بڑھا کر.
بڑھ گیا نا. ہمارا رول ماڈل تجارت کے میدان میں کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ 2 لقب حضور کا ایسا تھا جو اعلان نبوت سے پہلے آپ کو مل گیا تھا. اور کن لوگوں نے دیا تھا؟ مکے کے مشرکوں نے، مکے کے کافروں نے. 2 لقب ابھی میں بتاؤں گا تو آپ کو یاد آ جائے گا. ایک الصادق اور دوسرے الامین. الصادق کے مطلب سچا اور الامین کا مطلب امانت دار. یہ لقب کس وجہ سے رسول اللہ کو دیا گیا؟ اہل مکہ کس چیز سے متاثر ہوئے کہ انہوں نے رسول اللہ کو الصادق کہہ کے پکارنا شروع کیا اور الامین کہہ کر پکارنا شروع کیا؟ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ میدان تجارت میں رسول اللہ کا جو کردار تھا اسی کردار سے متاثر ہو کر اہل مکہ نے حضور کو الصادق اور الامین کہنا شروع کیا. سبحان اللہ. رسول اللہ تجارت کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ آپ جانتے ہیں کہ حضور کی آمد سے قبل ہی والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا. والد انتقال فرما گیا. دادا نے آپ کی کفالت فرمائی. 2 سال کے تھے غالباً تو دادا کا بھی پردہ ہو گیا. چچا کی کفالت میں آ گئے. چچا کون؟ جناب ابو طالب، جو کثیر الاولاد تھے. ان کی بھی اولاد زیادہ تھی اور مالی اعتبار سے کوئی بہت مضبوط نہیں تھے. جناب ابو طالب کوئی بہت اسٹرانگ نہیں تھے فائنینشیلی. حضور کو اس چیز کا احساس ہو گیا بچپن میں ہی. ایک تو میرے والد نہیں ہیں، چچا میری کفالت فرما رہے ہیں، چچا کے خود اپنے بچے کثیر ہیں، زیادہ سے زیادہ ہیں. تو اس صورتحال میں چچا کا معاون بننا اور مددگار بننا ضروری ہے. چنانچہ حضور نے فیصلہ کیا کہ میں تجارت کروں گا، کماؤں گا. اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ میں بچپن میں بھی اجرت پہ دوسروں کی بکریاں چراتا تھا. اللہ اللہ اللہ. اجرت پہ دوسروں کی بکریاں لے جاتے تھے، چرا دیتے تھے. اس کی وجہ سے رسول اللہ کو کچھ پیسے مل جاتے تھے، کچھ اجرت مل جاتی تھی. اچھا، حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا ایک موقع پر، روئے زمین پر جتنے انبیاء آئے سب کے سب نے بکریاں چرائی. سبوں نے بکریاں چرائی. کوئی نبی ایسا نہیں جس نے بکریاں نہ چرائی. جب حضور نے یہ ارشاد فرمایا تو کسی صحابی نے پوچھ دیا، رسول اللہ آپ نے بھی؟ حضور نے فرمایا ہاں میں نے بھی بکریاں چرائی. اور پھر بتایا کہ میں لوگوں کی بکریاں اجرت پہ چرایا کرتا تھا. اب اس میں حکمت ہے کہ انبیاء بکریاں کیوں چراتے تھے، اس میں بڑی حکمتیں ہیں. بکری چرانے میں تحمل پیدا ہوتا ہے، صبر کا مادہ پیدا ہوتا ہے. بکری ادھر ادھر بھاگے گی، مار بھی نہیں سکتے ہیں، کمزور ہے وہ. گھوڑا ہو، بیل ہو تو 2-4 لٹھ آدمی اس کو لگا سکتا ہے. بکری کو مارے تو اس کی ہڈی ٹوٹ جائے گی اور ادھر ادھر بھاگے گی بھی. آپ لے کے چلیں گے تو تنگ بھی کرے گی. تو اس کی ہر غلطی پہ انسان صبر کرے گا، اس کے اندر تحمل پیدا ہوگا. پھر بکریاں چرانے سے انسان کے اندر چاق چوبند ہونے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. وجہ اس کی کیا ہے کہ بکریوں کو درندوں سے محفوظ بھی رکھنا ہے. ہم جنگل میں لے کے جا رہے ہیں بکریاں چرانے، ہو سکتا ہے کوئی بھیڑیا آ جائے، ہو سکتا ہے کوئی درندہ آ جائے. چاق چوبند رہنا ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی درندہ آ جائے اور ہماری بکریوں کو کھا جائے. خیر یہ سب حکمتیں تھیں تو رسول اللہ نے بکریاں چرائیں اور دوسروں کی چرائیں، اجرت پہ چرائیں. کچھ بڑے ہوئے تو باضابطہ تجارت کرنے لگے. اور تجارت کس طرح سے کرتے تھے رسول اللہ؟ دوسروں کا مال لیتے تھے اور اسے جا کے فروخت کرتے تھے. مکے کے جو رؤسا تھے، امیر و کبیر لوگ تھے، ان کا مال رسول اللہ لیتے اور اسے جا کے فروخت کرتے. اس سے جو آمدنی ہوتی اس میں سے کچھ حصہ رسول اللہ کو بھی ملا کرتا، جس سے وہ آپ اپنے چچا کا بوجھ کم کیا کرتے تھے. اسی درمیان حضور کی تجارت کی شہرت مکے سے باہر تک نکل گئی.
مکے سے باہر تک پھیل گئی حضور کی تجارت کی شور۔ نتیجہ کیا ہوا؟ یمن کا ایک سردار ہے، سنیے اس بات کو، جس نے اپنے کچھ لوگوں کو مکہ بھیجا۔ کس لیے بھیجا؟ اونٹ خریدنے کے لیے۔ اور اپنے لوگوں سے اس نے یہ تاکید کر دی کہ دیکھو مکے کے بازار میں جانا تو کسی اور کو تلاش نہ کرنا، جاتے ہی یہ پتا کرنا کہ محمد ابن عبداللہ کا مال کہاں، وہ کہاں۔ ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے کی باتیں ہیں۔ اعلان نبوت تو 40 سال کی عمر میں رسول اللہ نے فرمایا ہے، یہ تو 20 سال سے قبل کی بات ہے، جب حضور کی عمر 20 سال کے آس پاس کی تھی، اس وقت کی بات ہے۔ وہ لوگ آئے اور مکے کے بازار میں ان لوگوں نے پتہ کیا کہ محمد ابن عبداللہ کہاں ہے، وہ مال لے کر کس طرف آئے گا۔ لوگوں نے جواب دیا وہ ابھی نہیں آئے۔ 3 دن تک وہ مسلسل ڈھونڈتے رہے، کسی اور کے پاس نہیں گئے۔ اتفاق یہ کہ تیسرے دن رسول اللہ اپنا مال لے کر مکے کے بازار میں پہنچے، اونٹ لے کر۔ ان لوگوں کو پتا چلا کہ آج آ گئے ہیں، وہ بھاگتے ہوئے یہاں پہنچے۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ آئے تو تھے بازار مال لے کر، لیکن پھر کوئی ضرورت ایسی درپیش ہوئی کہ آپ اپنے غلام کو وہیں چھوڑ کر، جو آپ کا خادم تھا اسے وہیں چھوڑ کر آپ نکل گئے، اور آپ نے فرمایا کہ میں اپنی ضرورت پوری کر کے آتا ہوں، تم دھیان رکھنا۔ ساتھ میں آپ نے یہ تاکید فرما دی کہ 20 اونٹ ہیں، اگر ہمارے غائبانے میں کوئی اونٹ خریدنے آئے اور تم سودا کرو تو اس بات کا خیال رکھنا کہ ان 20 اونٹوں میں ایک لنگڑا ہے، پیر سے معذور ہے، تو جو بھی خریدے اسے پہلے اس چیز کو بتا دینا کہ ان 20 اونٹوں میں ایک معذور ہے، ایک لنگڑا ہے، بتا کر کے پھر سودا کرنا۔ حضور نے یہ تاکید فرما دی اور چلے گئے۔ ادھر حضور گئے، ادھر وہ لوگ آ گئے جو لوگ 3 روز سے تلاش رہے تھے کہ محمد ابن عبداللہ کا مال کہاں ہے۔ وہ لوگوں نے آ کر کے خادم سے پوچھا کہ محمد ابن عبداللہ کا مال یہی ہے؟ انہوں نے کہا جی۔ کتنے اونٹ ہیں؟ 20۔ کہا سب دے دو ہمیں، کیونکہ مالک نے اور سردار نے تاکید کی تھی کہ کہیں اور سے مت خریدنا، محمد ابن عبداللہ کا مال خریدنا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہاں سے آئے تھے وہ لوگ؟ یمن سے۔ ابھی حضور کی عمر 20 کے آس پاس ہے، اور حضور کی تجارت میں جو آپ کی سچائی تھی اور آپ کی امانت داری تھی، اس کا شہرہ اس زمانے میں اسی عمر میں یمن تک جا چکا تھا۔ تو یمن کا سردار یہ تاکید کر کے بھیج رہا اپنے لوگوں۔ خیر وہ جلد بازی میں انہوں نے 20 اونٹ خریدے، چونکہ 3 دن سے انتظار کر رہے تھے، آنن فانن میں انہوں نے سودا کیا اور لے کر نکل گئے۔ کافی دیر کے بعد رسول اللہ تشریف لائے، تو آپ نے اپنے خادم سے پوچھا کہ کیوں بیچ دیا سارے اونٹوں کو؟ اس نے کہا جی حضور بیچ دیا سر۔ حضور نے پوچھا بتا دیا تھا نا کہ ایک اونٹ معذور ہے، ایک اونٹ لنگڑا ہے۔ جب حضور نے یہ سوال کیا تو اسے یاد آیا، وہ شاکڈ رہ گیا وہ، اور اس نے کہا مجھے معاف کریں، میں یہ بات بتانا ہی بھول گیا، میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، میں دھوکہ دینا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن بتاتے وقت مجھے یہ یاد ہی نہیں رہا کہ میں بیچتے وقت یہ یاد ہی نہیں رہا کہ میں ان لوگوں سے یہ بتاؤں بھی کہ اس میں ایک اونٹ لنگڑا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ تو اچھا نہیں ہوا، یہ تو ایک قسم کا دھوکہ ہے۔ پوچھا اس سے کہ کدھر سے آئے تھے وہ لوگ اور کدھر گئے؟ اس نے بتایا یمن والے راستے پہ گئے، جو راستہ یمن کو جاتا تھا بتایا کہ اس راستے سے گئے۔ اچھا وہ لوگ 3 دن سے پریشان تھے حضور کا مال ڈھونڈنے میں، 3 دن کے بعد تو ملا تھا، جلدی سے خریدا اور جلدی بھاگے وہ لوگ۔ جب حضور کو یہ بات بتائی گئی کہ وہ لوگ یمن والے راستے پہ گئے ہیں، حضور نے اپنے خادم کو لیا اور اونٹ یا گھوڑے پر سوار ہوئے اور ان کو تلاش میں نکلے۔ ہم ہوں تو کیا کریں آج کے زمانے میں؟ کوئی شخص سودا تو چھوڑیے، دھوکے سے اپنا موبائل بھول کے چلا جائے ہمارے کاؤنٹر پہ، اور بہت متقی بھی ہوں گے نا ہم لوگ، 2-4 مرتبہ چلائیں گے ارے بھائی کہاں گئے کہاں گئے کہاں گئے، اس کے بعد چپ ہو جائے اور اندر اندر کہیں گے چلو ہٹاؤ اچھا ہوا جائے، اور پھر اندر سے یہ آواز آ جائے گی، تقویٰ ہمارا جو ہے وہ یہ آواز دے گا کہ نہیں کوئی جرم نہیں ہے، ہم تو 5 بار اعلان بھی کیے،
اندر سے ہمارا تقویٰ ہم کو مطمئن کر دے. نہیں ہم تو دائیں بائیں دیکھے بھی ہیں اس کو, ایک دو آدمی سے پوچھے بھی ہیں کہ وہ جو آیا تھا وہ کہاں گیا. ہمارا یہی رویہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ حضور اپنی سواری پہ سوار ہوئے اور ان کی تلاش میں نکلے. کتنی دور پیچھا کیا آپ نے؟ کلومیٹر کا تو ذکر نہیں ہے حدیث کی کتابوں میں, لیکن آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ رسول اللہ نے مسلسل ایک دن اور ایک رات کا سفر طے کیا ہے, تب جا کر اس قافلے کو پایا آپ نے. ایک دن اور ایک رات تیز رفتار سواری سے آپ نے سفر کیا اور تب جا کر وہ قافلہ ملا آپ کو. آپ نے انہیں روکا, پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ لوگوں نے کہا جی مکے سے آ رہے ہیں. سودا کہاں سے خریدا؟ انہوں نے کہا محمد ابن عبداللہ کا مال خریدا. حضور نے پوچھا ان اونٹوں میں کوئی لنگڑا بھی ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا. اب یہاں پہ حدیث میں اس چیز کا ذکر نہیں ہے, لیکن یہاں پہ ایک بات خود بخود صاف ہو جاتی ہے کہ وہ جو 20 اونٹ میں ایک لنگڑا تھا اس کا عذر بھی کوئی بہت زیادہ نہیں رہا ہوگا, کوئی بہت زیادہ لنگڑا نہیں رہا ہوگا, معمولی رہا ہوگا, جبھی تو پتہ نہیں چلتا. اگر زیادہ لنگڑا ہوتا تو پتہ چل جاتا کہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بھائی اونٹ چل ہی کے جا رہے ہوں گے نا, بورے میں رکھ کے تھوڑے لے جائے گا اونٹ, یا کاندھے پہ بٹھا کے تھوڑے ہی لے جا رہے ہیں. ظاہر ہے جو بھی اونٹ لے جا رہے ہوں گے وہ تو اونٹ تو اپنے پیروں سے چل کے جا رہے ہوں گے, یا ایک اونٹ پہ دوسرے اونٹ کو تو سوار نہیں کر دیا ہوگا. ظاہر ہے وہ اپنے پیروں پہ چل کے جا رہے ہوں گے. اتنا لمبا راستہ طے کرنے کے باوجود بھی انہیں نہ پتا چلا, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا عذر معمولی تھا, کوئی زیادہ لنگڑا پن اس کے اندر نہیں تھا. جب حضور نے پوچھا کہ ان 20 اونٹوں میں سے ایک لنگڑا بھی ہے, کیا تمہیں اس بات کا علم ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہمیں نہیں پتا. حضور گھومے ان اونٹوں کے پاس اور آپ نے ہاتھ رکھا کہ یہ اونٹ معذور ہے, بتایا کہ یہ دیکھو, تب انہیں احساس ہوا. اب حضور نے فرمایا کہ ایک کام کرو, یا تو یہ کہ یہ اونٹ میں واپس لے لیتا ہوں اور اس کی قیمت تمہیں لوٹا دیتا ہوں, اور اگر تم لینا ہی چاہتے ہو تو آدھی قیمت میں تمہیں لوٹاؤں گا. جتنی قیمت دوسرے اونٹ کی ہے اس کی آدھی قیمت اس کی ہوگی. خیر تاریخ یہ بتاتی ہے کہ رسول اللہ نے وہ اونٹ واپس لے لیا اور اس اونٹ کی قیمت اسے لوٹا دیا واپس. نتیجہ کیا نکلا اس کا؟ وہ لوگ لے کر تو چلے گئے, ان لوگوں کو اندازہ ہو گیا. سالوں کے بعد جب رسول اللہ نے اعلان نبوت کیا ہے اور انہی لوگوں کو یمن کے اندر جب یہ خبر پہنچی ہے کہ جس محمد ابن عبداللہ سے تم نے سودا کیا تھا انہوں نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا ہے, تو جو لوگ اس سودے میں شریک تھے, جن کا حضور سے معاملہ ہوا تھا, انہوں نے برجستہ کہا کہ ہمیں تو اسی دن پتا چل گیا تھا کہ یہ شخص کوئی معمولی نہیں, واقعی اللہ کا نبی ہی ہو سکتا ہے. اور صرف اس بنیاد پہ انہوں نے فوراً وہاں سے سفر طے کیا. رسول اللہ کی خدمت میں وہ سب کے سب حاضر آئے اور سب کے سب نے کلمہ پڑھ کر اپنے آپ کو دائرہ اسلام میں داخل کیا. سبحان اللہ. کس چیز نے متاثر کیا؟ رسول اللہ کی تجارت کے انداز میں. رسول اللہ کی تجارت میں جو صداقت کا پہلو تھا اور سچائی کا پہلو تھا, اس چیز نے اسے متاثر کیا. آج سے 25-50 سال پہلے بھی اسی ہندوستان کے اندر غیر مسلموں کے اندر بھی یہ فکر رہتی تھی کہ مسلمان سے سودا لو وہ دھوکہ نہیں دے گا. آج تو مسلمانے کہتا ہے نا اس کے یہاں سے مت دو, یہ حاجی صاحب ایک نمبر کا پاجی, یہ تو اور چیٹنگ کرتا ہے. اب تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ عمرہ اور حج کے نام پہ چیٹنگ ہو رہی ہے. آج ہی کے اخبار میں دیکھ رہا تھا, عمرے کے نام پہ دھوکہ دیا جا رہا ہے. سستا عمرے کا پیکج, چیٹنگ چل رہی ہے, دھوکہ دیا جا رہا ہے. تو رسول اللہ کی تجارت کا جو طریقہ تھا, اس طریقے سے متاثر ہو کر اہل مکہ نے حضور کو یہ 2 لقب دیا تھا, الصادق الامین. آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ حضرت خدیجہ نے
پہلے رسول اللہ کو پیشکش کی جب آپ کی عمر 22 سال تھی یا 23 سال، دونوں روایتیں آتی ہیں، تشریف لائیے، 22 سال یا 23 سال پیشکش کیا کی حضرت خدیجہ نے کہ آپ دوسروں کا مال لے کر تجارت کرتے ہیں، میں بھی اپنا مال دوسروں کے ذریعے تجارت کرواتی ہوں. یہ پیغام بھیجا انہوں نے رسول اللہ کے پاس. کیا ہی اچھا ہو کہ آپ دوسروں کے مال کے بجائے میرا مال لے کر تجارت کریں، میں دوسرے کو جتنا پروفٹ دیتی ہوں اس کا دگنا آپ کو دوں گی، اس کا دگنا آپ کو دوں گی. یہ بات میں زور دے کے کیوں کہہ رہا ہوں؟ ہم لوگوں کی حالت کیا ہے آج کے زمانے میں؟ ہم یہ کہیں گے کہ دیکھیے تجارت میں بہت زیادہ سچائی اپنائیے گا نا تو لاس ہو جائے گا. یہ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ اگر امام صاحب یا آپ کے علاقے کے علماء آپ کو نصیحت کریں کہ نہیں ایمانداری سے تجارت کیجئے، جھوٹ مت بولیے، دھوکہ مت دیجئے، تو آپ کہیں گے کہ پھر تو لاس ہو جائے گا، پھر تو نقصان ہو جائے گا. رسول اللہ نے پوری صداقت کے ساتھ اور پوری دیانتداری کے ساتھ تجارت کی تو کیا لاس ہو رہا تھا؟ اگر نقصان ہو رہا تھا تو حضرت خدیجہ یہ پیشکش کیوں کرتی کہ میں پروفٹ جتنا دوسروں کو دیتی ہوں اس کا دگنا آپ کو دوں گی؟ حضرت خدیجہ کا یہ پیشکش کرنا ہی اس بات کی دلیل تھی کہ رسول اللہ جو تجارت کرتے تھے دوسروں کی بنسبت رسول اللہ کی تجارت میں زیادہ منافع ہوا. تبھی تو حضرت خدیجہ نے یہ پیشکش کی. خیر حضور نے تسلیم کر لیا اپنے چچا جناب ابو طالب سے مشورہ کر کے کہ خدیجہ بنت خویلد نے یہ پیشکش کی ہے کہ میں ان کا مال لے کر تجارت کروں، وہ دوسروں کو جتنا پروفٹ دیتی ہیں اس کا ڈبل مجھے دیں گے. تو جناب ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے یہ موقع غنیمت سمجھو، اللہ نے رزق کھینچ کے تمہاری طرف بڑھایا، اسے چھوڑو مت اور بالکل ایکسپٹ کرو. چنانچہ حضور نے تسلیم کر لیا اور حضرت خدیجہ کا مال لے کر ملک شام کی طرف گئے. اور حضرت خدیجہ نے اپنے غلام کو بھی ساتھ لگا دیا تھا، میسرہ جس کا نام تھا، کہ تم جانا ساتھ میں رہنا، ان کے معاون بن کر، ان کے مددگار بن کر. خیر رسول اللہ گئے، لوٹ کر آئے. آپ کو حیرت ہوگی، مورخین بتاتے ہیں کہ اس سے قبل خدیجہ کے مال میں جتنا پروفٹ ہوتا تھا دوسرے لوگ جب لے کر جاتے تھے، جس سال حضور لے کر گئے ہیں دوسرے سال کی بنسبت 3 گنا یا 4 گنا زیادہ پروفٹ لا کے حضرت خدیجہ کو دیا. حضرت خدیجہ نے اپنے غلام سے ساری باتیں پوچھی کہ کیسا رہا سفر. انہوں نے بتایا حضور کی صداقت کے بارے میں، حضور کی امانت کے بارے میں، حضور کی دیانتداری کے بارے میں. اس کے علاوہ کچھ ایسی چیزیں تھیں جو عقل سے بالکل مابرہ تھی، جس کو عقل تسلیم نہیں کرتی تھی. جیسے اس نے بتایا کہ میں تو یہ دیکھ کر حیران تھا کہ جب کبھی یہ یعنی محمد ابن عبداللہ، وہ تو اس وقت نہیں جاننا تھا کہ یہ رسول ہے یا نبی ہے، محمد ابن عبداللہ دھوپ میں آ جاتے تھے تجارت کرتے ہوئے تو اچانک ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کوئی شخص ان کے اوپر سایہ کیے ہوئے. اتنا متاثر ہوئی کہ حضرت خدیجہ نے نکاح کا پیغام بھیج دیا. وہ خیر دوسری بات، جسے حضور نے تسلیم کر لیا، پھر حضرت خدیجہ سے نکاح ہوا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صداقت اور امانت یہ 2 بنیادی ایسی چیزیں ہیں تجارت کے اندر جو رسول اللہ کا وصف خاص تھی، اور تجارت ہی کی وجہ سے رسول اللہ کو یہ لقب اہل مکہ نے دیا تھا، الصادق اور الامین. اسی طریقے سے ایک اور واقعہ میں آپ کو سناؤں رسول کی تجارت کا. ایک شخص نے حضور سے کوئی سودا خریدا اور کچھ قیمت دیا اور کچھ نہیں دے سکا، اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے. اس نے کہا کہ میں یہیں پہ آپ کو پیسے لا کے دیتا ہوں، آپ انتظار کر لیں. چلا گیا. اس کی نیت بھی بری نہیں تھی، ایسا نہیں کہ وہ شخص بھی دھوکہ دینا چاہ رہا تھا، نیت اچھی تھی. اس نے کہا کہ میں ابھی آپ کو پیسے لا کے دے دیتا ہوں، آپ یہیں پہ میرا انتظار کریں. وہ گیا تو بھول گیا کہ میں کیا وعدہ کر کے آیا ہوں. ذہن ہے، انسان ہے، ذہن سے نکلا. ہمارے ساتھ بھی تو کبھی ایسا ہوتا ہے نا، ہم لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، بھول جاتے ہیں. وہ شخص بھول گیا.
اتفاق کی بات یہ ہے کہ اسے تیسرے دن یہ بات یاد آئی، تیسرے دن یہ بات یاد آئی کہ میں تو وعدہ کر کے آیا تھا کہ آپ میرا یہاں انتظار کیجئے، میں پیسے لے کر کے آ رہا ہوں۔ جب اسے یاد آیا تو وہ بھاگ کے حضور کے گھر آیا، گھر والوں سے پوچھا کہ محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ گھر والوں نے کہا کہ ہم تو خود پریشان ہیں، وہ 3 دن سے آئے نہیں۔ اسے جہاں جہاں اندازہ ہو سکتا تھا کہ وہاں ہو سکتے ہیں، وہاں ہو سکتے ہیں، فلاں کے یہاں ہو سکتے ہیں، سب جگہ وہ گیا، ہر جگہ اس نے پتہ کرنے کی کوشش کی، کہیں نہ ملے۔ بالآخر اس کے ذہن میں آیا کہیں اسی جگہ پہ تو نہیں ہے۔ جب اس کے ذہن میں یہ چیز آئی تو وہ اسی مقام پہ پہنچا جہاں اس نے سودا خریدا تھا اور کہا تھا کہ آپ یہیں انتظار کیجئے، میں پیسے لے کر آ رہا ہوں۔ جب پہنچا تو دیکھا رسول اللہ وہیں انتظار کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور حضور نے کوئی برا بھلا اسے نہیں کہا، یہ بھی نہیں کہ ناراض ہو گئے، کوئی سخت کلامی کی آپ نے، سوائے اس کے صرف اتنا کہا آپ نے اس شخص سے، یہ جوان تم نے مجھے 3 دن تکلیف پہنچائی، بس اس کے علاوہ اور کوئی جملہ نہیں، کوئی سختی نہیں کیا۔ یہ وہ چیز تھی جس سے لوگ متاثر ہو رہے تھے۔ تو ہم اور آپ صرف عبادت میں رسول اللہ کو رول ماڈل نہ بنائیں، مختلف حیثیتوں سے رسول اللہ نے جو زندگی گزاری ہے وہ ہر حیثیت ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ انہی حیثیتوں میں سے ایک رسول اللہ بحیثیت تاجر، وہ بھی ہمارے لیے نمونہ۔ اور ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم میدان تجارت میں آگے آئیں، کوشش کریں۔ سنیں رسول اللہ کی حدیث کیا ہے، پیغمبر فرماتے ہیں رزق کے 10 حصے ہیں۔ اللہ جو ہمیں رزق دیتا ہے نا، اس کے کتنے حصے ہیں؟ 10۔ آگے فرماتے ہیں رسول اللہ ان میں سے 9 حصے تجارت کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں، ایک ہی حصہ دوسرے ذریعوں سے حاصل ہوتا ہے۔ یعنی آسان لفظوں میں یوں کے لیے اللہ رب العزت نے اگر 10 روپیہ لکھا ہے تو اس میں سے 9 روپیہ تجارت کے ذریعے سے حاصل ہونے والا ہے، ایک ہی روپیہ دوسرے ذریعے سے۔ لیکن ہم تجارت چھوڑ رہے ہیں، وہ جو باقی 9 ہے وہ تو گیا نا، وہی ایک مل رہا ہے۔ ہم میدان تجارت میں آگے آئیں، یہ بھی رسول کی سنت ہے۔ اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے، جو آیت میں نے پڑھی تھی اس کو سنو۔ اللہ فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ جب نماز پڑھ لو، جب نماز مکمل کر لو تو زمین میں پھیل جاؤ۔ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور زمین میں پھیل کر کیا کرو؟ اپنے حصے کا رزق تلاش کرو۔ مفسرین بالاتفاق یہاں فرماتے ہیں کہ یہاں زمین میں پھیل کر رزق تلاش کرنے سے مراد تجارت کرنا۔ تجارت کرو۔ پوچھا گیا رسول اللہ سے کہ سب سے اچھی کمائی کون سی ہے؟ حضور نے فرمایا انسان تجارت کے ذریعے جو حلال کماتا ہے اور اپنے ہاتھوں کے ذریعے جو کماتا ہے وہ سب سے بہترین کمائی ہے۔ لیکن ہم اس میدان میں آگے آنے کو تیار نہیں۔ ایک شخص آیا حضور کی خدمت میں، اچھی بات یاد ہے، اور اس نے آگے کہا یا رسول اللہ میں بہت نادار ہوں، بہت مفلس ہوں، میری کچھ مدد فرمائیے، کچھ دیجیے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں بھوکا ہوں، میرے گھر والے بھوکے ہیں۔ یعنی اس نے مانگا، سوال کیا، دستے سوال پھیلایا نا۔ اس کو یاد رکھیے، ایک دوسری روایت یہاں پہ یاد آتا ہے اس کا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص تجارت کرے اور اس کی نیت کیا ہو، اپنے بچوں کی کفالت کرے گا، سوال کرنے سے بچے گا، مانگنے سے بچے گا، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، تجارت کرے، اس نیت سے کوئی بزنس کرے کہ مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اور اپنے بچوں کی ضرورتیں پوری کرنے کی نیت سے، ان کی کفالت کی نیت سے، اور یہ بھی سن لیجئے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ احسان اور بھلائی کرنے کی نیت سے۔ یہ 3 چیزیں فرمائی ہیں حضور نے۔ جو شخص بزنس کرے، تجارت کرے، نیت کیا ہو؟ مانگنے سے بچے گا، اپنے بچوں کی کفالت کرے گا، اور پڑوسیوں کے ساتھ احسان کرے گا، بھلائی کرے گا۔
کل قیامت کے دن جب اسے اٹھایا جائے گا تو پیغمبر فرماتے ہیں اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی مانند چمک رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. 14ویں رات کے چاند کی مانند اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا جو ان 3 نیتوں سے تجارت کرے. ان میں سے ایک کیا ہے؟ سوال سے بچنے کی نیت سے، مانگنے سے بچنے کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. تو وہ شخص آیا، وہ صحابی ہے، اور اس نے آگے سوال کیا، مانگا، یا رسول اللہ کچھ مدد کیجیے، میں ضرورت مند ہوں. حضور چاہتے تو مدد کر سکتے تھے، مدد کروا سکتے تھے، لیکن طرز عمل دیکھیں حضور کا. حضور نے فرمایا گھر میں کچھ ہے جو ضرورت کے علاوہ ہے، جس کے بغیر بھی ضرورت پوری ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ 2 چیزیں ہیں. حضور نے پوچھا کیا؟ تو کہا ایک پیالہ اور ایک کمبل. ہم لوگوں کے گھر میں بھی ضرورت سے زیادہ رہتا ہے کہ نہیں؟ ہم لوگوں کے گھر میں تو 10 قسم کا ڈنر سیٹ ہی رہتا ہے. ایسا تو نہیں نا کہ 10 میں کھاتے ہوں گے، ضرورت سے زیادہ ہے. سو اس شخص نے، ایمانداری تھی اس زمانے میں، جب پوچھا گیا تو اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ جی یا رسول اللہ 2 چیزیں ہیں جو ضرورت سے زیادہ ہیں، ان کے بغیر بھی میرا کام چل سکتا ہے. تو وہ کیا چیزیں تھیں؟ ایک کمبل اور ایک پیالہ. حضور نے فرمایا جاؤ لے کے آؤ اسے. وہ شخص لے کے آیا. اب صحابہ کے مجمع سے رسول اللہ نے کہا ہے کوئی جو اسے خریدے گا؟ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں خریدوں گا. حضور نے فرمایا کتنا دو گے؟ انہوں نے کہا 1 درہم. حضور نے پھر فرمایا اور کوئی جو اس سے زیادہ دے کر خریدے؟ جیسے اپنے یہاں ڈاک لگتی ہے نا، اس انداز میں حضور نے فرمایا اور کوئی جو اس سے زیادہ قیمت دے. ایک دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں 2 درہم دوں گا. حضور نے فرمایا لاؤ. 2 درہم اس سے لیا حضور نے، اور وہ دونوں چیزیں اس کے حوالے کر دی، وہ کمبل اور پیالہ. اس کے بعد اس شخص کو سامنے کیا اور فرمایا یہ 1 درہم پکڑو، اس سے گھر کے لیے راشن خرید کے لاؤ، گھر والوں کے حوالے کرو، جو کھا سکو تم، اس سے راشن خرید کے لاؤ اور گھر والوں کے حوالے کرو. اور پھر فرمایا کہ 2 درہم پکڑو، اس سے کلہاڑی خرید کے لاؤ اور میرے پاس آؤ. وہ شخص گیا، 1 درہم سے اس نے راشن خریدے، گھر والوں کے حوالے کیا. 2 درہم سے اس نے کلہاڑی خریدی اور لے کے رسول اللہ کی خدمت میں آیا. تو کلہاڑی کس کو بولتے ہیں؟ وہ جو لوہے کا حصہ ہوتا ہے. کلہاڑی میں 2 پارٹ ہوتے ہیں نا، ایک تو لکڑی والا ہوتا ہے ڈنڈا، اور ایک وہ لوہے والا. اصل کلہاڑی تو وہ لوہے والا ہے. تو وہ شخص وہ لوہے والا حصہ لے کر آیا. رسول اللہ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس میں دستہ لگایا، اپنے مبارک ہاتھوں سے اس میں حضور نے لکڑی لگا دی اور کلہاڑی پوری اس کے ہاتھ میں پکڑائی. اور رسول اللہ نے فرمایا جاؤ جنگل سے جا کر لکڑیاں کاٹو اور بازار میں لا کے فروخت کرو، اللہ اللہ اللہ. بازار میں لا کر بیچو. اور حضور نے ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ 15 دن نظر نہیں آنا. یہ کہنے کا ایک انداز تھا کہ 15 دن نظر نہیں آنا. جیسے ہم اپنے بچوں کو بولتے ہیں نا کہ پڑھنے بیٹھ جاؤ، دکھنا نہیں. کیا مطلب؟ دکھ جائے تو گولی مار دیجیے اس کو. یہ کہنے کا انداز ہوتا ہے کہ ایمانداری سے جاؤ، محنت کرو گھر بیٹھ کر. تو رسول اللہ کے یہ کہنے کا انداز تھا کہ جاؤ خوب محنت کرو. حضور نے فرمایا جنگل سے لکڑیاں کاٹو اور بازار میں لا کے فروخت کرو اور 15 دن دکھنا نہیں. چند دنوں کے بعد وہ رسول اللہ کی خدمت میں آتا ہے. حضور پوچھتے ہیں کیا حال ہے تمہارا؟ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ کس منہ سے شکر ادا کروں؟ جن لوگوں کا قرض تھا وہ بھی میں نے ادا کر دیا، گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، خوشحالی ہی خوشحالی ہے. اور جو چند دن پہلے حضور کے سامنے دستے سوال پھیلا رہا تھا، اب وہ اپنی جیب سے نکال کے رسول اللہ کو نذرانہ پیش کر رہا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، فیضان امام حسین. تو یہ تبدیلی کس وجہ سے آئی؟ تجارت کی وجہ سے. جو اس نے تجارت کو اپنایا، اس وجہ سے یہ تبدیلی آئی. آج ہم لوگوں کی حالت یہ ہے، اس میں ہم بھی شریک ہی ہیں، ہم اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتے ہیں، کہ ساری توانائی اس پر صرف کی جا رہی ہے کہ سرکاری نوکری کیسے حاصل ہو جائے. پورا زور اس پر لگایا جا رہا ہے کہ نہیں؟ ہم بھی اس میں شامل ہیں، ہم نے بھی نوکری لے لی، مجبوری میں لی ہے، ورنہ جب تک پیر سلامت تھے ہم نے نہیں کی نوکری. لیکن اب مجبوری ہو گئی کہ پیر سلامت نہ رہے تو مجبوراً ہم نے نوکری کر لی. لیکن نوکری چاہے جیسی بھی ہو، ہیں تو نوکر ہی نا. اور ایک تاجر آدمی مالک ہوتا ہے،
نوکر نہیں ہوتا ہے. کس قدر اہمیت ہے. لیکن ہاں دونوں چیزیں ہیں. تجارت میں ایک طرف فضیلت بھی ہے اور دوسری طرف وعید بھی ہے. فضیلت کس کے لیے ہے؟ اس سے پہلے ایک اور روایت سنیے. رسول اللہ فرماتے ہیں کچھ گناہ انسان سے ایسے ہو جایا کرتے ہیں جو نمازوں سے بھی معاف نہیں ہوتے, روزوں سے بھی معاف نہیں ہوتے, دیگر عبادتوں سے بھی معاف نہیں ہوتے. تو پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ پھر کیسے معاف ہوتے ہیں؟ سنیے غور سے. حضور فرماتے ہیں انسان اپنی اولاد کو حلال روزی کھلانے کے لیے جو محنت کرتا ہے اس محنت میں جو پسینے بہتے ہیں ان پسینوں سے ایسے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جو روزوں سے بھی معاف نہیں ہوتے یہاں معاف ہو. لیکن کس کے لیے؟ حلال رزق کھلانے کے لیے جو محنت کرے. اب سنیے حضور کی دوسری حدیث. پیغمبر فرماتے ہیں سچا اور امانت دار تاجر التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. اس سماج اور اس معاشرے میں جو سچا اور امانت دار تاجر ہے, یہی دو لقب تھا نا رسول اللہ کا, صادق اور امین, اور یہی دو لقب کا حضور نے استعمال کیا, یہی دو صفت کا استعمال کیا. التاجر الصدوق الامین, وہ تاجر جو سچا بھی ہو اور امانت دار بھی ہو. کل قیامت میں جب اس کا حشر ہوگا تو پیغمبر فرماتے ہیں سچے اور امانت دار تاجر کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا, صدیقین کے ساتھ ہوگا اور شہداء کے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ. تو یہ بھی پہلو ہے. سچے اور امانت دار تاجر کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا, صدیقین کے ساتھ ہوگا اور شہداء کے ساتھ ہوگا. اور ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ فرماتے ہیں تاجروں کو کل قیامت کے دن فساق اور فجار کی صف میں اٹھایا جائے گا. فساق اور فجار یعنی اللہ کے جو باغی ہیں, اللہ کے جو مجرم ہیں, ان کے ساتھ تاجروں کو اٹھایا جائے گا. لیکن آگے بھی فرما دیا ہاں وہ تاجر جو سچا ہو, وہ تاجر جو نیکی کرتا ہو, اور وہ تاجر جو نرمی کرتا ہو. سچا اور نیکی تو سمجھ گئے آپ, یہ نرمی کیا ہے؟ اس کے علاوہ جو بھی تاجر ہیں یعنی سچا نہیں ہے, نیکی نہیں کرتا ہے اور نرمی نہیں کرتا ہے, وہ فساق و فجار کی صف میں اٹھایا جائے گا. اور جس کے اندر یہ تین صفتیں پائی جائیں اس کا حشر تو نبیوں کے ساتھ ہوگا, اس کا حشر تو صدیقین کے ساتھ ہوگا, شہداء کے ساتھ ہوگا. تو یہ نرمی کیا ہے اس کو ایک روایت سے سنیں آپ. پیغمبر فرماتے ہیں کہ پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا جس کا جب اخیر وقت آیا, اس کا موت کا وقت آیا, ملک الموت آئے, اس کی روح قبض کر لی گئی. اس کے بعد فرشتے نے اس سے پوچھا کوئی نیکی ہے جو تم نے کی ہے, کوئی نیکی ہو تو بتاؤ. اس نے کہا مجھے تو کوئی نیکی یاد نہیں ہے. تو فرشتے نے کہا ذہن پہ زور دو, کوئی تو نیکی ہوگی, زور دو ذہن پہ, یاد کرو اور بتاؤ اس نیکی کو, شاید وہ نیکی تمہارے کام آ جائے. تو اس شخص نے اپنے ذہن پہ زور دیا اور زور دینے کے بعد کہا کہ ویسے تو کوئی نیکی مجھے یاد نہیں آ رہی ہے سوائے ایک نیکی. فرشتے نے پوچھا وہ کون سی نیکی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں تجارت کرتا تھا, میں تاجر تھا, تو لین دین ہوتا تھا, تجارت میں لین دین ہوتی ہے نا. تو اس نے کہا کہ جو امیر مجھ سے لین دین کرتا میں مطالبے میں اس کو مہلت دیتا تھا, یہ میری نرمی تھی. مثال کے طور پہ ایک مالدار شخص کوئی سامان مجھ سے خرید کے لے گیا اور اس نے کہا میں 10 دن میں قیمت ادا کر دوں گا, 10 دن میں وہ نہ دے سکا تو میں اسے برا بھلا نہیں کہتا تھا, میں اسے مہلت دے دیتا کہ ٹھیک ہے 5 دن کے بعد اور دے دیجیے, ٹھیک ہے 10 دن کی میں اور مہلت دے دیتا ہوں. تو جو امیر ہوتے تھے مجھ سے لین دین کرنے والے میں انہیں مہلت دیتا, اور جو لین دین کرنے والے غریب ہوتے تھے اور وقت پہ نہ ادا کر پاتے تھے میں انہیں معاف کر دیتا. میں اس انداز میں تجارت کرتا تھا کہ امیروں کے ساتھ میں مہلت کا معاملہ کرتا اور غریبوں کو معاف کر دیا کرتا. اللہ رب العزت نے جب اس کا یہ جواب سنا تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں سے کہ اس سے سنیے جملہ, اللہ فرماتا ہے اس سے زیادہ حقدار میں ہوں کہ میں اس کے ساتھ نرمی کروں اور اسے معاف کروں. واہ واہ واہ, سبحان اللہ.
یہ میرے بندوں کے ساتھ یہ رویہ رکھتا تھا کہ نرمی کرتا تھا، مہلت دیتا تھا اور معاف کر دیتا تھا، تو میں زیادہ حقدار ہوں، مجھے یہ چیز زیادہ زیب دیتی ہے کہ میں اپنے اس بندے کے ساتھ نرمی کا معاملہ کروں اور اسے معاف کروں۔ لہذا فرشتوں اس کے سارے گناہ معاف کرو اور اسے جنت میں داخل کرو۔ یہ نعمت کیوں ملی؟ تجارت میں نرمی کی وجہ سے۔ تو اللہ رب العزت کا بھی حکم ہے کہ تجارت کرو، حکم ہے نا کہ تجارت کرو۔ تو تجارت کرنا ہے تو ان اصولوں پہ کرنا ہے، جیسے رسول اللہ نے کی یا جیسے رسول اللہ نے حکم دیا تجارت کرنے کا۔ دو چیزیں ہیں، جیسے کی یا جیسے حکم دیا۔ حکم میں بہت ساری چیزیں ہیں، رسول اللہ نے قدم قدم پہ رہنمائی فرمائی ہے۔ جیسے یہی ہے کہ حضور ایک بار بازار سے گزر رہے تھے تو غلہ رکھا ہوا تھا، گیہوں۔ ایک تاجر اپنی دکان پہ گیہوں لے کے بیٹھا ہوا تھا۔ اب نبی تو نبی ہوتے ہیں، وہ تو صرف یہی نہیں نہ دیکھتے ہیں، وہ تو اندر تک دیکھ لیتے ہیں۔ حضور نے اچانک سے اس کے بورے میں ہاتھ ڈالا جس میں اس نے گیہوں رکھا تھا۔ رسول اللہ نے اس کے بورے میں ہاتھ ڈالا تو اندر گیلا محسوس ہوا، نیچے کی طرف گیلا پن محسوس ہوا۔ حضور نے وہ گیلا والا حصہ نکالا اور پوچھا یہ کیا ہے؟ یہ گیلا گندم ہے، گیلا گیہوں ہے۔ تو اس نے بہانہ بنایا کہ یا رسول اللہ وہ بھیگ گیا تھا۔ حضور نے فرمایا بھیگ گیا تو گیلے والے حصے کو تم نے اوپر کیوں نہ رکھا؟ تم نے اوپر سوکھے حصے کو رکھا اور نیچے گیلے والے کو کہ لوگ دھوکہ کھا جائیں۔ یعنی حضور کے فرمان کا یہ مطلب تھا کہ تجارت کے اندر کسی کو دھوکہ نہ دینا، بھلے 2 پیسے کم آئیں، دھوکہ نہ دینا۔ اسی طریقے سے ایک موقع پر رسول اللہ نے فرمایا کہ تجارت میں قسم کھانے سے بچو، تجارت میں قسم کھانے سے بچو۔ آج ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ چھوٹی سی دکان ہے، ہم نے کہا یہ چیز 50 روپے کی ہے، سامنے والے نے کہا 40 میں لگا دیجیے۔ ارے قسم سے کہہ رہے ہیں ہم کو تو خرید نہیں ہے 40 میں۔ یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اب بول رہے ہوتے ہیں جھوٹ، یہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ مجھے یاد ہے آج بھی وہ چیز، زمانہ طالب علمی کی بات بتا رہا ہوں میں، جب پڑھتا تھا، پڑھ کے گھر سے آتا، والد صاحب ہمارے تاجر بزنس مین دکان پہ بیٹھے رہتے تھے، بھائی جو ہے وہ والد صاحب کا معاون تھا، مدد کیا کرتا تھا بھائی میرا۔ تو ایک موقع پر مجھے یہ یاد ہے آج بھی، مجھے ایسا لگتا ہے شاید 30 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہوگا یا 25 سال کے آس پاس ہو گیا ہوگا۔ تو ایک گراہک نے کچھ سودے کے بارے میں کہا کہ اتنے میں دے دو، تو بھائی نے کہا اتنا تو خرید بھی نہیں پڑتا ہے۔ تو میرے والد صاحب بگڑ گئے، یہ کیوں کہتے ہو کہ خرید نہیں پڑتا ہے؟ اگر جھوٹ ہوا تو تم صاف کہو کہ میں اتنے میں دوں گا، لینا ہے لیجیے، نہ لینا ہے مطلب یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ مجھے خرید بھی نہیں پڑتا ہے؟ سختی سے انہوں نے ڈانٹا۔ اس وقت تو یہ بات اتنی سمجھ میں نہیں آئی، لیکن اب سمجھ میں آ رہی ہے۔ یہ حدیث جب پڑھتے ہیں تو رسول اللہ فرماتے ہیں تجارت میں قسم کھانے سے بچو، اور آگے سنیے حضور نے کیا کہا۔ قسم کھانے سے ممکن ہے کہ تمہیں فائدہ تو زیادہ ہو جائے لیکن رزق کی برکت چلی جائے گی۔ اللہ اللہ اللہ، یہ حضور نے فرما دیا ہے۔ بلکہ جو لفظ استعمال کیا ہے اس کا تو لفظی معنی یہ ہوتا ہے کہ رزق کی برکت مٹا دی جائے گی، صرف جائے گی نہیں، مٹا دی جائے گی، بالکل صاف۔ اور آج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ میرے پاس یہ علماء کے پاس لوگ آتے ہیں، پتہ نہیں کیا بات ہے حضرت، کماتے بہت ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، خوب کماتے ہیں لیکن سکھ نہیں۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ رزق کی برکت مٹا دی گئی ہے۔ کمانے میں انسان کو کمی واقع نہیں ہو رہی ہے، خوب دولت کی ریل پیل ہے، لیکن وہ جو برکت کا تصور تھا وہ غائب ہو چکا ہے۔ اور کیوں غائب ہوا؟ ان چیزوں سے، جس میں رسول اللہ نے فرمایا کہ تجارت میں قسم کھانے سے بچو۔ اور ایک حدیث میں مزید ارشاد فرمایا کہ اپنی تجارت کو صدقے کے ذریعے پاک کر لیا کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کس چیز سے پاک کرو وہ بھی حضور نے ارشاد فرما دیا۔ یعنی ساری چیزیں تو رسول اللہ نے بتا دی ہیں، ایک ایک چیز بالکل کھول کھول کر اوپن کر کے ہمیں بتا دی۔ حضور نے فرمایا تم تجارت کرتے ہو تو کچھ لغو چیزیں اس میں گھس جاتی ہیں، انسان بچتے بچاتے بھی کرتا ہے نا، تب بھی کچھ نہ کچھ ڈنڈی مار ہی دیتا ہے، کچھ نہ کچھ دائیں بائیں ہو ہی جاتا ہے، کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ جو تجارت کرنے والے لوگ ہیں، تجارت پیشہ لوگ ہیں، کچھ نہیں تو آدمی جس سے
لیکن پھر بھی جھوٹ بول دیا کہ کیا بتائیں آج تو بک رہی ہے نہیں بول دیتے ہیں کہ نہیں بول دیتے جب اس نے فون کیا جہاں سے مال اٹھاتے ہیں بھائی دو تو کچھ تو دو جواب میں کیا کہتے ہیں آج تو بک رہی نہیں ہوئی کہاں سے دیں کل دیں گے پکا مطمئن کل یہ لغو اور لغو چیزیں آ گئی نا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تمہاری تجارتوں میں لغو اور لغو چیزیں اور غلط قسم ذکر ہے غلط قسم شامل ہو جاتی ہے تو اپنی تجارت کی لہو و لغو چیزوں کو اور غلط قسموں کو پاک کرنا چاہتے ہو تو صدقہ کیا سب سے زیادہ صدقہ تو تاجروں کو کرنا چاہیے تاکہ لہو و لغو چیزوں سے اس کی تجارت پاک ہوتی ہے لیکن اس میں بھی ہم سے کوتاہی باقی ہوتی ہے تاجر ہیں کوئی صدقہ نہیں کرتے اللہ سے سودا کر دیجیے مجھے عالم صاحب ہیں میں نام لیے بغیر ذکر کروں انہوں نے ایک بڑی اچھی بات ایک صاحب کو بتائی مجھے آج بھی یاد ہے چھتیس گڑھ میں ان کا انتقال ہوا درجات پر حضرت تجارت کرنا چاہیے کیسا رہے آپ رہنمائی بات مجھے یاد ہے انہوں نے مجھ سے کہا ایک کام کرو اللہ کو اپنا پارٹنر بنا اس وقت ہم لوگ شاید فارغ ہو چکے تھے یا فارغ ہونے والے تھے تراویح سنانے جاتے تھے وہاں اسی موقع سے وہ کسی ادارے کے چندے کی غرض سے آئے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ بزنس کرنا چاہتے ہو بالکل کرو اللہ کو اس بزنس میں اپنا پارٹنر بنا لو تو جب یہ جملہ کانوں میں پہنچا تو کچھ عجیب سا لگا کیونکہ لڑکپن اس وقت تھی لیکن بعد میں انہوں نے خود اس کی وضاحت کی کہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح پارٹنرشپ میں بزنس کرتے ہو نا ٹھیک ہے 20% میرا 10% آپ کا 10% فلاں کا 20% فلاں کا یہ پارٹنرشپ میں بزنس ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے تو بزنس تو خود کرو تم لیکن اللہ کو اس میں پارٹنر بناؤ یعنی یہ نیت کر لو کہ پروردگار میں تیرے نام سے اس بزنس کو شروع کرنے جا رہا ہوں جتنا پروفٹ ہوگا اس کا 10% کا حصے دار تو ہے 5% کا حصے دار تو ہے جتنی حیثیت ہو انسان کی اپنی کیپیسٹی کے مطابق 1% صحیح پارٹنر بنا لو یقین جانیے وہ شخص اتنی ترقی کیا تجارت میں اور آج بھی وہ اسی اصول پہ قائم ہے وہ آج بھی تجارت کر رہا ہے میں اسے جانتا ہوں مشورہ دینے والے تو اللہ کے حضور پہنچ گئے اللہ ان کو اپنے قرب خاص میں جگہ عطا فرمائے لیکن جسے مشورہ دیا وہ آج بھی اسی اصول پہ قائم ہے اور پوری دیانتداری کے ساتھ وہ اس کا حساب و کتاب رکھتا ہے کہ میں نے اللہ کو اپنے بزنس کا پارٹنر بنایا ہے اب کتنے % بنایا یہ میں نہیں جانتا لیکن وہ پوری ایمانداری کے ساتھ اس کا حساب رکھتا ہے اور اپنا حصہ نکال کے غریبوں کے اوپر صرف کر دیتا ہے غریبوں کے اوپر خرچ کر دیتا ہے کہ یہ میرا ہے ہی نہیں یہ تو اللہ کا ہے اور بہت کامیاب ہے اللہ رب العزت نے بڑا نوازا ہے تو تاجر پیشہ لوگوں کی ذمہ داری زیادہ ہے کہ وہ اپنی تجارت کو صدقات سے اور خیرات سے پاک کیا کریں سبحان اللہ اسی طریقے سے ایک موقع پر ارشاد فرمایا گیا کہ 4 درہم ہیں 1 درہم آئے تجارت سے 1 درہم آئے نوکری سے 1 درہم آئے مزدوری سے اور 1 درہم آئے علم سکھانے کی وجہ سے ہے نا یعنی مثال کے طور پہ اور آسان سمجھاؤں 4 لوگ ہیں اور چاروں لوگوں کو 1 درہم ملا ایک کو ملا تجارت سے دوسرے کو ملا مزدوری سے اور تیسرے کو ملا نوکری سے اور چوتھے کو ملا علم سکھانے کی وجہ سے اس نے علم سکھایا اس وجہ سے یہ درہم ملا پوچھا گیا رسول اللہ سے ان چاروں میں یہ چاروں جو درہم ہیں ان چاروں درہموں میں سب سے برکت والا اور سب سے افضل درہم کون سا ہے حضور نے فرمایا وہ جو تجارت سے حاصل ہوا سبحان اللہ آج ہم سوچتے ہیں کہ نہیں پڑھا کے جو حاصل ہوا وہ زیادہ افضل ہے ہم نے پڑھا کے حاصل کیا مگر رسول اللہ فرما رہے ہیں نہیں وہ درہم جو تجارت سے حاصل ہو وہ سب سے زیادہ افضل تو ان ساری گفتگو کا خلاصہ کیا نکلا کہ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم تجارت کے میدان میں آگے آئیں حضرت عثمان غنی کا طریقہ کیا تھا
خوب تجارت کیجیے، خوب دنیا کمائیے، اس سے کسی نے منع نہیں کیا، دین نے کبھی منع نہیں کیا۔ دیکھیے ہم لوگ کہتے ہیں نا مفتی صاحب، عالم صاحب، فقیہ صاحب، یہ بھی سب کے لیے ضروری نہیں ہے۔ ایک جماعت، یہ قرآن کی آیت ہے، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون۔ ایک گروہ ایسا ہو تمہارے سماج اور تمہاری سوسائٹی کے اندر جو دین کا علم سیکھے، دین میں مہارت حاصل کرے، اور پھر واپس پلٹے وہ اپنی قوم کو ڈرائے، اپنی قوم کو اللہ کے راستے کا مسافر بنائے۔ ایک گروہ ایسا ہو، ایک جماعت ایسی ہو، سب کو ضروری نہیں ہے۔ باقی لوگ اتنا علم حاصل کریں جس سے حلال و حرام کی تمیز پیدا ہو جائے، جس سے نماز روزہ کے مسائل انہیں معلوم ہو جائیں، طہارت اور پاکیزگی کے مسائل حاصل ہو جائیں، معلوم ہو جائیں، بزنس کریں، تجارت کریں۔ اور یہ بھی سنیے، رسول اللہ نے فرمایا ایک شخص وہ ہے، سنیے اس بات کو غور سے، ایک شخص وہ ہے جو فرض و واجب ادا کرے اور اس کے بعد نفل پڑھ رہا ہے، نفل پہ نفل، نفل پہ نفل، لے ایک دم ٹکاٹک دو رکعت کی نیت باندھے جا رہا ہے۔ اور پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کے مقابلے میں ایک شخص وہ ہے جو فرض و واجب ادا کرے اور جا کے کما رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، دونوں میں افضل اور اعلیٰ کون ہے؟ ہم ہوں تو یہی جواب دیں کہ وہی جو نفل پڑھ رہا ہے، مگر رسول اللہ نے فرمایا نہیں، وہ شخص افضل اور اعلیٰ ہے جو فرض و واجب ادا کرنے کے بعد جا کے تجارت کر رہا ہے، واہ واہ واہ، جا کے بزنس کر رہا ہے۔ لیکن نیت کیا ہو تجارت کرتے وقت؟ حضرت عثمان غنی والی، بے شک، سبحان اللہ۔ بلکہ ذرا پیچھے سے سنا دوں، خلفائے راشدین میں عام طور پہ 4 نام نمایاں ہیں، حالانکہ ہیں 5، امام حسن بھی خلیفہ راشد ہی، لیکن عام طور سے 4 ناموں کا ذکر ہوتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور مولا علی، یہ 4 نام نمایاں ہیں۔ کمائیے، آپ خوب دنیا کمائیے، تجارت کیجیے، نیت کیا ہو آپ کی؟ یا تو ابو بکر والی، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، یا تو ابو بکر والی ہو۔ مطلب اس کا، اس لیے دنیا کما رہا ہوں، اس لیے تجارت کر رہا ہوں کہ جب دین کو ضرورت پیش آئے گی اپنا سب کچھ دین کی خاطر قربان کر دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حضرت ابو بکر کی نمایاں سنت ہے نا، بے شک، رسول اللہ نے آواز دی تھی تو حضرت ابو بکر نے سب لٹا دیا تھا کہ نہیں؟ A to Z چیزیں، جو کچھ تھا تھوڑا ہی تھا لیکن سب دیا نا۔ رسول اللہ نے پوچھا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو کہا یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول کو گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے، اور باقی جو کچھ تھا گھر میں وہ سب آپ کے قدموں میں لایا۔ یا تو اس نیت سے کمائی، یا حضرت عمر فاروق والی نیت، وہ کیا ہے؟ اس لیے تجارت کر رہا ہوں، یہ سب تاجر تھے، حضرت ابو بکر بھی، حضرت عمر بھی، حضرت عثمان بھی، یہ سب تجارت کرتے تھے۔ تو حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق کی نیت کیا تھی؟ اس لیے دنیا کما رہا ہوں کہ جب دین کو ضرورت درپیش ہوگی تو اپنے سارے مال کو 2 حصوں میں بانٹوں گا، ایک حصہ گھر والے کے لیے چھوڑوں گا، ایک حصہ دین پہ قربان کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا تو اس نیت سے کمائی، اور یا حضرت عثمان غنی والی نیت رکھیے کہ ٹوٹ کے دنیا کماؤں گا۔ سب سے زیادہ تجارت میں مشہور نام حضرت عثمان غنی، سبحان اللہ، سب سے زیادہ مشہور، آج بھی ان کا بینک چل رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی کا جو صدقہ تھا وہ آج بھی چل رہا ہے، وہ جاری ہے، سبحان اللہ۔ ان کے نام سے بینک ہی ہے پورا، لوگوں کو آج بھی اس سے جو ہے لون دیا جا رہا ہے، لے جاؤ قرض، اٹھاؤ فائدہ، حضرت عثمان کے مال کا آج بھی چل رہا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی سب سے زیادہ تاجر پیشہ تھے، تجارت کیا کرتے تھے۔ نیت کیا رہتی تھی ان کی؟ اس لیے رسول اللہ کی تلقین بھی تھی کہ دنیا خوب کماؤ عثمان، اور نیت ان کی کیا تھی کہ جب دین کو ضرورت پڑے گی اور کسی کے پاس نہ رہے گا دینے کے لیے، میں اس وقت اپنی دولت کے خزانے کھول دوں گا اور عرض کروں گا یا رسول اللہ جتنی ضرورت ہے میری دولت سے لیا جائے، دین کی، اسلام کی اور اہل اسلام کی ضرورتیں پوری کی جائیں۔
ایک موقع پر حضور نے آواز دی تو اتنا ڈھیر لگا دیا حضرت عثمان غنی نے رسول اللہ کے سامنے، اتنا ڈھیر لگا دیا کہ حضور نے اس مال کو دیکھا اور اس قدر خوش ہوئے کہ خوشی کے عالم میں آپ کی زبان مبارک سے یہ جملے نکلے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، آج کے بعد سے عثمان کوئی نیکی نہ بھی کریں جب بھی جنت ان پر واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آج کے بعد سے کوئی نیکی نہ کریں جب بھی جنت ان پر واجب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا تو اس نیت سے دنیا کمائیے یا پھر مولا علی کی طرح بنیے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اب مولا علی کی طرح بننے کا مطلب کیا ہے؟ کچھ ہے یہ نہیں ہے اپنے پاس، فاقہ مست ہے، اللہ اللہ، درویش خدا مست کی ٹھوکر پہ ہے دنیا۔ رسول اللہ کھا رہے ہیں تو علی بھی کھا لے رہے ہیں، حضور کے گھر میں فاقہ ہے، علی بھی بھوکے ہیں، حضور کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے، حضور کچھ نہیں کھا رہے ہیں، علی بھی نہیں کھا رہے۔ یا تو یہ جذبہ رہے، لیکن یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ کبار صحابہ جو تھے، بڑے بڑے صحابہ جو تھے، اجلے صحابہ جو تھے، ان سب کا طریقہ جو ہے وہ تجارت تھا، وہ تجارت کیا کرتے تھے۔ تو مسلمانوں کی ضرورت اس بات کی ہے کہ میدان تجارت میں آگے آئیں۔ یہ بات بھی آپ سمجھ لیجئے، سرکار کوئی منتری نہیں چلاتا ہے، سرکار جو ہے کوئی بھی منتری ہو، وہ پردھان ہو کہ سردھان ہو، وہ کوئی بھی منتری ہو، سرکار وہ نہیں چلاتے ہیں، سرکار بزنس مین چلاتے ہیں، بناتے بھی وہی ہیں۔ آپ کا سمجھتے ہیں کہ آپ کے ووٹ سے سرکار بنتی ہے؟ اس غفلت میں نہ رہیے کبھی۔ جی، میرے آپ کے ووٹ سے سرکاریں نہیں بنتی ہیں، یہ تو بزنس مین طے کرتے ہیں کہ اس بار کس کی گورنمنٹ بنانی ہے۔ وہ جس کو دھکا دے دیں وہ چڑھ جاتا ہے کرسی پہ، یہی ہوتا ہی ہے۔ اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جس کو بناتا ہے تو سرکاریں پوری زندگی انہی کے تلوے چاٹتی ہیں، انہی کو فائدے پہنچاتی ہیں۔ ہر وہ فیصلے سرکار لیتی ہے جس سے ان کا فائدہ ہو، جن کی کوششوں سے وہ کرسی پہ آیا۔ تو ہم مسلمانوں کو یہ بھی چاہیے کہ ہم تجارت کے میدان میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کریں، بے شک، سبحان اللہ، اونچا سے اونچا مقام حاصل کریں۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اگر آج ہندوستان کے اندر ٹاپ 10 کی فہرست بنائی جائے تو شاید مسلمان کا نام و نام ہو۔ اللہ 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 اللہ۔ ہم جس کا نام سن کے خوش ہو جاتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہے، عظیم پریم جی، وہ پارسی ہے۔ ہم لوگ خوش ہو جاتے ہیں، مسلمان خوش ہو، نہیں ہے نا مسلمان عظیم پریم جی، اور وہ فیس بک پہ دنادن جو ہے اس کی پوسٹ بھی شیئر کرتے رہتے ہیں کہ دیکھو مسلمان نے ایسا کر دیا، مسلمان بھائی نام سے کہا دھوکہ کھا رہے ہیں۔ جی، وہ پارسی ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم میدان تجارت میں بھی آگے آئیں، لیکن تجارت ان اصولوں پہ کریں جن اصولوں پہ رسول اللہ نے کر کے دکھایا یا جس کا حکم دیا آپ نے۔ ایک آخری بات عرض کر دوں، تجارت کیجئے لیکن آیت کریمہ ہمیشہ پیش نظر رکھیے، کیا؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اللہ کے مرد کون ہیں؟ جن کو اللہ کی بارگاہ میں یہ مقام حاصل ہے، رجال اللہ ہیں، جو اللہ کے مرد ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ کہتا لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، جن کو نہ تو بزنس، نہ تجارت، نہ خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل کرتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تجارت کے چکر میں اللہ کو بھول جائیں، ایسا نہ ہو کہ اذان کی آواز آ چکی ہے اور دکان کا شٹر ڈاؤن نہیں ہو رہا کہ ٹھیک ہے بعد میں پڑھ لیں گے، قضا کر لیں گے۔ نہیں، رسول اللہ نے جو نظام برپا کیا تھا مدینے کے اندر، تو دوسرے ملک سے کوئی کافر و مشرک آیا مدینے میں، اس نے جو منظر دیکھا تو اسے حیرت ہوئی اور اسے ایسا محسوس ہوا کہ مدینے میں کوئی وبا آ گئی، سب کے سب مر گئے، سب کے سب مر گئے، کوئی ایسی بیماری آ گئی جیسے کورونا آیا تھا نا۔ تو آ کر جو اس نے منظر دیکھا تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ لگتا کوئی ایسی وبا پھیل گئی ہے کہ سب کے سب مر گئے۔ کیا دیکھا اس نے؟ مکانات کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، دکان یوں ہی پڑی ہے۔ اس زمانے میں کوئی دکان وہ بند تو ہوتی نہیں تھی، اوپن، جیسے آج ٹھیلے ویلے پہ دکان ہوتی ہے نا، اس زمانے میں اسی طرح سے دکانیں ہوتی تھی۔
تو دیکھا جی وہ اوپن پڑی ہے، سامان بکھرا پڑا ہے، اور کوئی آدمی ہے ہی نہیں، کوئی انسان ہے ہی نہیں، مکان بھی کھلا ہوا ہے، دکانیں بھی کھلی ہوئی ہیں، سامان باہر رکھا ہوا ہے، تو اسے محسوس ہوا کہ لگتا ہے کوئی وبا آ گئی ہے اور سب کے سب مر گئے ہیں، لیکن اس کی سوچ غلط تھی۔ حقیقت کیا تھی؟ وہ عین نماز کے وقت سرحد مدینہ میں داخل ہوا تھا، اور جتنے مسلمان تھے وہ اپنا مکان اور اپنی دکان چھوڑ کر مسجد نبوی میں جمع تھے، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ اللہ پہ بھروسہ کیے ہوئے۔ لیکن آج ہم کیا ہیں، نماز کو چلے جائیں گے تو دو چار گراہک نہ بھاگ جائیں، اس چکر میں ہم نماز غائب کیے ہوئے۔ تجارت کیجئے، لیکن کیسی تجارت؟ کن لوگوں کی طرح تجارت؟ لا کیا ہے؟ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کے مرد وہ ہیں کہ جنہیں نہ تو تجارت اور نہ خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل کرتی ہے۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، نہ نماز کو قائم رکھنے سے انہیں تجارت غافل کرتی ہے، نہ زکوٰۃ ادا کرنے سے تجارت انہیں غافل کرتی ہے۔ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ، بلکہ وہ لوگ ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے جس دن نگاہیں اور دل پلٹ دیے جائیں گے۔ یعنی قیامت کا دن اتنا ہولناک ہوگا کہ انسان کی نگاہیں پتھرا جائیں گی، انسان کے دل پلٹ جائیں گے۔ تو تاجر بنیے، لیکن وہ تاجر جو اللہ کا بھی حق ادا کرے اور اپنے سماج اور اپنے معاشرے کا بھی حق ادا کرے۔ خوب تجارت کے میدان میں ترقی کیجئے، ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں اور ایک دوسرے کے معاون بنیں۔ ہمارا کوئی مسلمان بھائی اگر میدان تجارت میں آیا ہے تو اپنی انرجی کو آپس میں روٹیٹ کیجئے۔ ہم لوگ یہ کرتے نہیں ہیں۔ 20 آدمی مثال کے طور پہ اس گاؤں سے سعودی میں ہے، اب 20 جو ہے خوب پیسہ کما کے گھر بھیج رہا ہے، اس کے آئے ہوئے پیسے سے ہوتا کیا ہے؟ عالی شان بنگلہ بنتا ہے، چھوٹا بھائی ہے تو اس کی شادی ہوتی ہے، چھوٹی بہن ہے تو اس کی پیسے سے اس کی شادی ہوتی ہے، اور جتنے لڑکے ہیں وہ اپاچے خرید کے جو ہے دندناتے پھرتے ہیں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ یہ توفیق نہیں ہوتی ہے اس کے گھر والوں کو، اب بیچارہ 20 سال کے بعد جب کما کے لوٹتا ہے تو زیرو پہ۔ اب وہ گھر کی دیوار تھوڑے کھا لے گا، وہ کھانے کے لیے تو پھر ضرورت پڑے گی روٹی چاول کی، اب وہ پھر سے زیرو سے شروع کرتا ہے۔ اور 20 آدمی ہیں، 20 کے گھر والے اس کی دولت کو برباد کر رہے ہیں، اور وہ اچھے خاصے پیسے بھیج رہا ہے۔ ارے کم سے کم اسی عالی شان مکان کے باہر ایک دکان کھول لو، ایک آدمی چاول رکھ لو، ایک آدمی دودھ رکھ لو، ایک آدمی چینی رکھ لو، ایک آدمی کچھ اور رکھ لو، اور آپس میں روٹیٹ کرو اپنی انرجی کو۔ تمہارا پیسہ اس کے پاس، اس کا پیسہ تمہارے پاس، اس کا پیسہ اس کے پاس، 1 روپے تو بڑھے گا، 2 روپے تو بڑھے گا، لیکن ہم کریں گے نہیں دندنا کر کے یہاں سے وہاں تک دن بھر بائک پہ مٹر گشتیاں کر کے اس خون اور پسینے کی کمائی سے جو پیسہ وہ بھیج رہا ہے اس کو ہم یوں ہی ہوا میں اڑا رہے ہوتے ہیں، اور 20 سال کے بعد وہ شخص جو آتا ہے تو وہ یہ کہنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ ہم نے اپنا سب کچھ ضائع کر دیا اور برباد کر دیا۔ اللہ 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 اللہ۔ خدا کے لیے ہوش میں آئیے، اللہ ہم سب کو صحیح سمت عطا فرمائے، میدان تجارت میں بھی اللہ رب العزت اس امت مسلمہ کو عروج عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان جو کچھ اچھی باتیں ہوئی وہ من اللہ، جو کمیاں کوتاہیاں ہوئی وہ میری طرف سے، میں ان کمیوں کوتاہیوں کے لیے اعلانیہ توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ۔ حضرات، بہت ہی حساس طبیعت کے مالک خطیب باوقار حضرت علامہ سید عارف اقبال صاحب قبلہ کے پاکیزہ جذبات و احساسات کے جملوں کو آپ حضرات نے آنسوؤں کی خمیر میں بڑے ہی ادب کے ساتھ اپنے سماعتوں کے تو پہ مچلتی ہوئی روٹیوں کی طرح سے قبول کیا۔ دعا کریں رب قدیر کی بارگاہ میں کہ مولا تبارک و تعالی ہم سب کو ایسی پاکیزہ گفتگو سے اکتساب فیض کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات بیٹھے محبت و احترام کے ساتھ، انشاءاللہ بس تھوڑی ہی دیر کے بعد